السلام علیکم ڈاکٹر نوید، تو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ مسائل آ رہے تھے، خاص کر جو پینشنرز تھے ان کے کہ ان کے اکاؤنٹ بند ہو گئے، ان کے اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو گئے ای سے پہلے، کیونکہ ان کو جب پینشن لینے کے لیے ہو گئے تو ان کو پتہ چلا ان کی پینشن نہیں ہے۔ تو اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف وجوہات تھیں۔ میں نے اس پر ایک پچھلی ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں بھی اسی پر بات کریں گے کہ ایک اس میں وجہ تھی KYC کے۔ ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوشش کریں کہ جو پینشنرز ہیں وہ اکاؤنٹ بنائیں جو پینشن اکاؤنٹ ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بینک ہے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پینشنر ہے، وہ آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھتا ہے اور اس کو ریگولائز کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کیا ہوا، عام طور پر ایک روٹین ہے، بہت سے لوگ کہتے تھے بایو میٹرک کروا لو، لائف سرٹیفکیٹ نہ دو، لائف سرٹیفکیٹ دے دو، بایو میٹرک نہ کرو، چل جاتا ہے اور چلتا ہے اور چل بھی جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا جو پہلے والا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی پینشن آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ 5 5 10 10 سال چلتی بھی رہتی ہے۔ لیکن جب پھر مسئلہ آتا ہے تو پھر یکدم ہی آ جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں آ گیا۔ سب کے ساتھ نہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے پینشن اکاؤنٹ نہیں تھے۔ اور پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی بھی ہدایات ہیں، اور ویسے بھی بینکنگ کیا کرتے ہیں، ایک KYC ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ KYC یعنی نو یور کسٹمر۔ اس کے تحت کیا کرتے ہیں کہ بینک اپنا وقتاً فوقتاً، اس میں کوئی شیڈول نہیں ہوتا، یا ہر بینک کی اپنی انٹرنل پالیسی ہے، وہ کیا کرتے ہیں جتنے ان کے کسٹمر ہیں ان کو وہ ویریفائی کرتے ہیں۔ یہ KYC اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کسٹمرز ہیں، ان کے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کسی منی لانڈرنگ میں استعمال نہ ہو۔ یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک سٹیپ ہے، اور ان کے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہوں، خاص کر جس طرح ٹیرر فائنانسنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسٹیٹ بینک نے بڑی واضح ہدایات دی کہ اپنے جو کسٹمر ہیں، اپنے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ان کو ویریفائی کریں۔ ابھی ہوتا کیا ہے، جو سیلریڈ پرسن ہے وہ جب اپنے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، وہ زیادہ تر جیسے HBL کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، وہ ایٹ ورک کھلواتے ہیں۔ تو جب آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ان کے پاس ساری انفارمیشن آپ کی ہوتی ہے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کی ریزیڈنس کیا ہے، آپ کی ڈیزیگنیشن کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن آپ ان کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں، یعنی آپ ویریفائڈ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو زیادہ ضرورت فیل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جب آپ کا CNIC ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ سے زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ CNIC اپڈیٹ کروا دیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہی اکاؤنٹ اسی میں آپ کی پینشن بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ پینشن اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس وقت بھی آپ جب پینشن اکاؤنٹ کھلواتے ہیں آپ ان کو ایک PPO دیتے ہیں، اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ ان کو جو ان کے ریکوائرڈ وہ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ پینشنر اکاؤنٹ ہے، اس بندے کی ڈیزیگنیشن کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا تھا، اس کی ریزیڈنس کون سی ہے، وہ سارا ان کے پاس ڈاٹا آ جاتا ہے، اس کی سورس آف انکم کیا ہے۔ تو وہ چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں، پھر بینک ان پر زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ وقتاً وقتاً ویریفائی کرتے رہتے ہیں، یا وہ تھوڑے سے ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کس کا ہے۔ اگر ان کو پتہ بھی ہو پھر بھی کچھ عرصے کے بعد اس کو وہ ویریفائی کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ وہی اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے بہت سے پینشن والے اکاؤنٹ ہیں، لیکن آپ نے اس کو پینشن والا اکاؤنٹ شو نہیں کیا، تو بینک کو نہیں پتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ایک رقم آ رہی ہے، اور اگر وہ رقم تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے تو وہ پھر بینک جو ہے نا وہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کی سورس آف انکم کیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک انہوں نے ویریفیکیشن کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں KYC، نو یور کسٹمر۔ تو HBL نے پچھلے دنوں میں اس سے پہلے اس پر یہ کام شروع کیا تھا، بہت سے لوگوں کو اس پر میسج بھی آئے تھے۔ ہوا کیا کہ بینک آپ کو میسج کرتا ہے آپ کے نمبر پر، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پر جا کر اپنی جو ان کے ریکوائرڈ ویریفیکیشن ہے وہ پوری کروانا ہوتی ہے۔ KYC میں کیا کرتے ہیں کہ آپ بینک جاتے ہیں، جو آپ کے برانچ یا کسی بھی ان کی جو متعلقہ بینک ہے اس کے برانچ میں جاتے ہیں، تو وہ آپ سے آپ کا NIC اگر ہے، یا نائکوپ ہے، یا پاسپورٹ ہے، وہ مانگتا ہے آپ سے۔ اگر آپ اوورسیز وغیرہ ہیں تو وہ اس کو اپڈیٹ کرتا ہے، پھر آپ کی وہ ریزیڈنس کرتا ہے، ریزیڈنس آپ کی ویریفائی کرتا ہے۔ ریزیڈنس ویریفائی کرنے کے اس کے پاس بہت سے طریقے ہیں، وہ جو زیادہ تر آپ کے الیکٹریسٹی بل ہے یا یوٹیلٹی بل ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو ویریفائی کرتا ہے۔ پھر آپ کی وہ بایو میٹرک کرتا ہے۔ بایو میٹرک سب سے اہم چیز ہے، تاکہ وہ ریئل پرسن وہی ہے جس کا اکاؤنٹ ہے کہ وہ کوئی اور بندہ ہے۔ تو اس طرح وہ آپ کی جو پرسنل جو انفارمیشن ہے سب سے پہلے وہ ویریفائی کرتا ہے، یعنی آپ کا جو NIC ہے، نائکوپ ہے، پاسپورٹ ہے، اس کو دیکھے گا، آپ کی ریزیڈنس کو دیکھے گا، اور آپ کا یوٹیلٹی وغیرہ وغیرہ آپ سے ڈیمانڈ کر لے گا۔ یہ KYC کے لیے، سب اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے نہیں ہے۔ تو جس کو گورنمنٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہتا ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے، ان کو میسج بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کی پرسنل آپ کی KYC ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بینک جاتا ہے CDD کی طرف،
کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی طرف، اس میں پھر وہ آپ سے آپ کی سورس آف انکم پوچھے گا، اگر ان کو شک پڑا یا وہ آپ کو ویریفائی کرنے کے لیے وہ پوچھے گا کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، آپ اکاؤنٹ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کا جو پیسہ کہاں جائے گا، وہاں پر کس لیے استعمال ہوگا، ان سب چیزوں کو دیکھے گا۔ اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جو بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ سمجھے گا کہ میرا اکاؤنٹ یا میرا جو کسٹمر ہے وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی، کسی ٹیرر فنانسنگ میں یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے اس کی بینک کی بدنامی ہو، اس میں اس کا اکاؤنٹ استعمال نہ ہو۔ تو اس کے لیے پھر بینک کیا کرتے ہیں، وہ KYC کرتے ہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس طرح کے میسج آئے ہیں کہ اپنے آپ کو ریگولائز کروا لیں۔ جتنے پینشنرز کی یا جتنے اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہوئے ہیں یا کلوز ہیں، سب کی وجہ KYC نہیں ہے، مختلف وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ KYC بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پتہ چل جائے۔ کچھ کی وجوہات یہ تھی کہ ان کے CNA سے ایکسپائر تھے، کچھ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بایو میٹرک نہیں کروائی تھی، کچھ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لائف سرٹیفکیٹ نہیں دیے تھے، وہ سب تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے اکاؤنٹ جو پینشنر نہیں تھے لیکن ان میں پینشن آ رہی تھی، تو جو HBL تھا خاص کر، اس نے کیا کیا کہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ وہی بندہ ہے، وہ KYC کے تحت ان کو ریگولر ان کے اکاؤنٹ ان کو میسج کیا، یا تو انہوں نے ریڈ نہیں کیا یا وہ پہنچ نہیں سکے متعلقہ ٹائم کے اندر۔ تو جب ان کا ٹائم ختم ہوا 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا، تو اس کے بعد بینک نے کیا کیا، ان کے جو اکاؤنٹ تھے وہ کلوز کر دیے۔ تو یہ اسٹیٹ بینک کی ہدایات ہیں کہ یہ بینک کر سکتا ہے، جس اکاؤنٹ کو ہی چاہے اس کو ویریفائی KYC کے ذریعے وہ کرتا ہے، اور اگر وہ بندہ اپنی ویریفیکیشن نہیں کرواتا تو بینک کو پورا اختیار ہے، اس کو کلوز کر سکتا ہے، اور اس کی وہ اطلاعات FBR کو بھی دے سکتا ہے، وہ اس کی اطلاع FIA کو بھی دے سکتا ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کو اس کی اطلاعات بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے جو ایسے لوگ جن کو ایسا کوئی میسج آیا ہے، وہ اپنا KYC فوراً کروائیں، اپنے آپ کو ویریفائی کروائیں، اور پھر کوشش کریں کہ جو سیلریڈ پرسن ہے وہ اپنے سیلریڈ جو اکاؤنٹ جیسے ایٹ ورک وغیرہ ہوتے ہیں ہر بینک کے، وہ کھلوائیں، اور جو پینشنرز ہیں وہ اپنے پینشن اکاؤنٹ کھلوائیں، اور اپنا اس کو جو بینک ہے اس کو بتائیں کہ یہ پینشن اکاؤنٹ ہے، تاکہ آپ ان مشکلات سے بچ سکیں، اور بینک والوں کو پتہ ہو کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو آپ کو زیادہ ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو پینشنرز ہیں، جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ شو کیا ہوا کہ یہ پینشنر اکاؤنٹ ہے، ان کو زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں آتا کہ بینک کو آلریڈی پتہ ہے کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کو زیادہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ بایو میٹرک کروا لو، یا آپ کو کہیں گے کہ اپنا CNA اپڈیٹ کروا دو۔ تو یہ تھی خاص کر پینشنرز کے لیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ پینشنر جنہوں نے اپنے پینشن اکاؤنٹ کنورٹ نہیں کروائے پینشن اکاؤنٹ میں، وہ اپنے اکاؤنٹ کو پینشن اکاؤنٹ میں کنورٹ فوری کروا دیں، اور اپنے آپ کو پینشنر ڈکلیئر کریں اکاؤنٹ کے اندر، تو اس لیے ان کے آنے والے دنوں میں مشکلات کم بلکہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہی تھا مقصد میرا بار بار کہنے کا کہ کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کہتی ہے، جو ہدایات دیتی ہے، اسی کے مطابق چلیں۔ آپ سنی سنائی باتوں پر، یا اس نے یہ کر لیا یا اس نے وہ کر لیا، ان باتوں پر نہ رہیں، اس سے پھر آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات یا وہ کیا کہتے ہیں کہ پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔